نحمده ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهم بالآخرة يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر سبحان اللہ. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. علامہ اقبال مالک دی بارگاہ دے وچ عرض کرن کہ مالک تو غنی از ہر دو عالم. مالکہ تو دہائیں جہاں تو بے پرواز آتا. سبحان اللہ. اللہ سمد تو بے نیاز ہے بے پرواہ ہے. تائے کو کہیں بھی لوڑ کوئی نہیں. کوئی تیرے دروازے تے آوے تائیں ٹھیک ہے نہ آوے تینو پرواہ کوئی نہیں. من فقیر مالکہ اے اقبال تیرے درد محتاج ہے. سبحان اللہ. تو کسے دا محتاج نہیں اقبال تیرے درد محتاج ہے. بات عرض کرنے روز محشر عذر ہائے من پذیر. نہیں قیامت دے مالکہ میرے عذریں کو قبول چکرے. سبحان اللہ. میں تیری اطاعت تے عبادت دا حق نہیں ادا کر سکا. میرا قابل تا کوئی نہ کہ میں تیری عبادت دا حق ادا کر سکا. جلے بھی محشر دا آوے تے اقبال دے عذر اپنی بارگاہش قبول چا فرمامے. وال عرض کردن گر تمی بینی حسابم ناگزیر. مالک اگر وقت بھی میرا حساب دینا بہت ضروری ہوئے کہ اونٹ بغیر چارہ نہ ہوئے. تیرا یہ ہوئے ارادہ کہ اقبال دا حساب ضرور گیدہ بنجے. مالکہ وقت اقبال دے ہکا عرض ہی بھی از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. نام اعمال گناہ تو سیاہ ہے. مالکہ میرا سونا ربا پہلے تا حساب گھننے نہیں جو گھننا ضروری بھی ہوئے تے بعد سونے دی نگاہ تو پوشیدہ کر کے میرا حساب گھنے. تو میرے نام اعمال میرے آقا دی بارگاہ دے وچ کھل گئے. تو میرے عیب جلے سامنے آئے نہ سونے دی بارگاہ دے وچ تے اقبال منہ دکھامن دے قابل نہیں رہنا. سونے میں کچھ شرم تے حیا آندی ہے. سونے دی بارگاہ دے وچ میں کیویں کھڑا تھی سا. مالکہ اگر حساب گھننا بھی ہوئے تو بات انہاں گل پوشیدہ کر کے میرا حساب گھنے. بل عشق والا ایک اور جامی آیت بول پیا آدھے تنم فرسودہ جان پارا زِ ہجران یا رسول اللہ دلم پر درد و آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ شب و روز از شکیب آئی زِ حد گشتم تمنائی بخلوت چسوئے من آئی خرامہ یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائی نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ جو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگارا جو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جامی را درآن یا رسول اللہ. جامی بھی آقا دی بارگاہ دے وچ عرض پہ کردن سونا جلے دین قیامت دا ہو سی اساں تا وہ لوگ ہیں ذکردہ خیش حیران
سارے تک انجے گناہ ہیں سیاہ شد روز اسی آنا میرا چہرہ گناہ میں تو سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے ایسا آپ پہ نام عمل برباد کر کھڑے ہیں پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ سیاں شرمندہ ہیں سیاں شرمندہ ہیں سیاں کیڑے موند نال توری بارگاہ دے وچ آسو تے متھے لگ سو بل آخر وچ من کے عرض کرندن جو پازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا سونا دی قیامت دے مجرم کھڑے ہو سن تے کوئی دروازہ نہ پیا لبدا ہو سی تے سونا تو اپنے میں بازوے شفاعت تھلے سے تے گناہ گار تیری کالی کملی دے وچ آ کے لک دے پہ ہو سن سونا اونی بھار فقیر جامی بھی کھڑا ہو سی ایبا بھریا تے مجرم بھریا اس قیامت دے میدان وچ میں جے ایک فقیر جامی بھی کھڑا ہو سی مکن محروم جامی را درانا یا رسول اللہ سیاں اونی قیامت دے ای جامی کو بھی آپ نے اس کالی کملی دے وچ لکا ہے سبحان اللہ الف اللہ بیلی سجن ترے بیندے اتے سونے مختے پردہ کاتمیاں اکھی ویکھن نہیں منہ بولن نہیں سرو ننگے اتے خالی ہاتھمیاں ول دیکھو منہ سجنا دا تے اے ویلا نہیں آمنا ہاتھمیاں غلام فریدہ موئی نہیں بل دے توڑے اکھیاں روحن رات میں اللہ تبارک و تعالی دی حمد و صلاۃ و نبی کریم روف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ دے وچ مرحوم باغ علی دی قبر دے اوتے کروڑ حرام دا نازل فرما آمین اللہ آمین مالک انہوں کو کروٹ سکون نصیب فرماوے ماہدین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرماوے یہ محفل استاذ الحفاظ حافظ اللہ داد صاحب اور قاری رحمت اللہ حسنی صاحب حافظ غلام یاسین صاحب انہا احباب دے زیر صدارت کہ اس سال سوال دا پروگرام چل دا پہ خلاق عالم دی بارگاہ دے وچ دعا کرنے خلاق عالم سب احباب دا سب علماء دا حفاظہ کرام دا قرآن حضرات دا آکے مل بہمنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمایا مالک کائنات نے فرمایا ہم بالآخرتی یوقنون متقین دی نشانیاں بیان کی تھی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین والمتقین دی اگو نشانیاں بیان کیتیاں انہاں دی صفتاں بیان کیتیاں انہاں صفات دے وچوں ایک صفت مالک نے اپنے بندیاں دی اے بیان کیتی ہم بالآخرت یوقنون میرے بندے او ہیں جڑے آخرت دوتے یقین رکھتے سبحان اللہ انہاں کو یقین کامل ہے کہ ایک نمار آخرت دی آمنی ہے ایک نمار اسا اپنے مالک دی بارگاہ دے وچ ون کے کھڑا تھی بنا ہے اسا اپنے مالک دی بارگاہ دے ون کے حاضر تھی سو تے ابتدا تو گن کے انتہا تک بدنام اعمال کھلوے سے او سالیں دے او ہفتے دے او مہینے دے او راتیں دے او بیماریں دے لمحات دا ہک لمحہ کھلا پیاؤں سے بعد مالک دی بارگاہ دے وچ سوال و جواب تھی بنے ہیں فرمایا متقی کیڑا ہو پرہیزگار کیڑا ہے رب دے بندے کیڑے ہیں فرمایا ہم بالآخرت یوقنون فرمایا او نہیں کہ جڑا میدان آخرت تو غفلت کر بنے اس نو یاد ہی نہ رہے تکبر دے نال اندی گردن اکڑی ہوئی ہوئے کہ بھائی میرے بول کوئی پوچھن والا کوئی نہیں میرے سامنے کون کھڑا تھی من والا ہے میں اے جڑا بدا خان تے ملک ہاں میری ایڈی زمینہ تے جائیدادہ ہیں پیا وہ دی گردن دے جڑا سریہ پاتا ہویا ہے تے وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا فرمایا اے بندہ متقی پرہیزگار نہیں متقی تے پرہیزگار اے وہ ہے پیا ہم بالآخرت یوقنون جنہاں کو پتہ ہی کہ اثر رب دی بارگاہ دے وچ بننا ہے سبحان اللہ آخرت دے متعلق جڑا مذاہب گزرن ایک آسمانی جنہاں کو کتب ہیں او مذاہب ہیں کچھ مذاہب وہ ہیں کہ جنہاں کو آسمانی کتب نہیں غیر الہامی مذاہب ہیں لیکن آخرت دا انکار کہیں نہیں کیا ساری کہیں نہ کہیں صورت دے بچ آخرت منے دے ضرور باہمیں ہندو ہوئے باہمیں بدھ مد ہوئے باہمیں عیسائی ہوئے اگر انہیں ایکو بند تھی ونجے ہاتھ بیس کھل ونجائے سونا تھی ونجائے بدھ مت ہوئے پیا
ہر ایک مذہب والے نو یہ پتہ ہے کہ آخرت آمنی ہے، منن دا انداز مختلف ہے پیا، یہودی بھی منندن، عیسائی بھی منندن تے مسلمان بھی آخرت کو منندن، لیکن فرق ہے بنے دے منن دے انداز جدا ہے تے جڑا مسلمان ہے نا ان دے آخرت دے منن دا انداز جدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہودی آدھے آخرت تے آسی لیکن ساکو عذاب نہیں تھی بنا، اور اگر عذاب تھیا بھی صحیح لن تمسن النار الا ایام معدودہ، ساکو اگر با لگی بھی صحیح رب جاننا میں سچا بھی صحیح تو ایام معدودہ چند گنتی دی بھارا 40 دی بھارا، او جڑے سارے بد کے انہاں بچڑے دی پوجا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے گئے ہم تے پیچھو بچڑا چاہوں نے بڑھایا تو ان دی عبادت کریں دے رہ گئے، ان دی سزا دی وجہ تو اگر سارے ہوتے جہنم پہلے تو آمنی کوئی نہیں، اگر آئی بھی صحیح تو صرف 40 دیوار چاند گنتی دے دے، انہاں دا ایک اے ذہن میں کانسیپٹ بنا ہویا ہے کہ بھئی سارے ہوتے عذاب نہیں آ سکتا۔ دوجی قوم ہے عیسائی، آخرت کو منیں دے او بھی ہیں لیکن انہاں ایک عقیدہ گڑے کفارے دا، انہاں آگیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کہیں جرم دے سولی دے ہوتے چڑھا دیتا گیا۔ ایک انہاں دا عقیدہ یہ ہے کہ باب آدم کو جڑی خطا سرزد تھی ہے، غلطی تھی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں کفارہ دیتے، یہ عیسائیاں دا عقیدہ ہے۔ اور دوجہ ہوئے آدم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلے بغیر جرم دے سولی دے ہوتے چڑھا دیتا گیا، انہاں دی کوئی غلطی کوئی نہ ہے تو انہاں سارے گناہ دا کفارہ دے چھوڑے، انہاں دی امت جو کچھ بھی کرے، کوئی پوچھڑ والا کوئی نہیں، کوئی پکڑن والا کوئی نہیں، انہاں دا کوئی حساب تھیمن والا کوئی نہیں، سارے جرمیں دا جڑا کفارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے۔ حالانکہ اے عقیدہ جڑا ہے غلط ہے پیا کہ قرآن پاک ارشاد فرمائے وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ قتل نہیں ہوئے، انہاں کو کوئی سولی دے ہوتے نہیں چڑھایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے زندہ انہاں کو آسمانہ دے ہوتے اٹھا گیا، سبحان اللہ۔ وہ آج بھی زندہ آسمانہ دے ہوتے موجود ہیں، اور سارا عقیدہ ہے کہ والقرب قیامت دے بچ او ود دنیا میں تشریف ان کے آسان۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں تے کو تے میں کو تو پتہ نہیں ناز ہووے نہ ہووے کہ اساں جنہاں دے امتی ہے کہ انہاں دی شان کے دی ہے بھئی ہے نبی لیکن جلے قرب قیامت دے تشریف گن کے آسن بات اپنی نبوت دی تشریح نہیں کرنا، بات اپنی نبوت دے کلمے نہیں پڑھامنے، قرب قیامت دے جلے تشریف گن کے آسن بات آکی ساری امت کو کلمہ نبی پاک دے ہی پڑھامنے۔ اسے وجہ تو عشق والا کوئی بول پہ آدھے بری نازم کے ہستم امت تو ایسا ہی دنیا تو بہت چیزیں جو تے ناز کریں دیئے پر سونا سارا ناز تا این شاہتے ہے رب توارے درد غلامی عطا کی تھی، بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم، سیاں ہیں تو گناہگار، بدکار ہیں سیاہکار ہیں، لیکن سونا ساکو وقت بھی ناز ہے کہ رب توارے دردی ساکو غلامی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مختلف مذاہب ہیں پہ کہ جنہاں دے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہی ہے پہ عقیدہ آخرت جڑا ہے۔ مسلمانہ دے ترے بنیادی عقیدے ہیں پہ ترے، ایک عقیدہ توحید، دوجا عقیدہ رسالت، تے تریجا عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید اللہ وحدہ لا شریک مننا، عبادت دلائق فقط عبادت دلائق فقط، سجدہ کس نو جائے صرف عبادت جدا بھی کرنی ہے صرف رب دی کرنی، عبادت دلائق کوئی نہیں، نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی درخت نہ کوئی شجر نہ کوئی حجر نہ آسمان نہ زمین، کوئی شے عبادت دے لائق نہیں، نہ کوئی بندہ۔ عبادت فقط اللہ دی ہے۔ اے مسلمانہ دے ترائے بنیادی عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا اللہ کو بشک، آمین۔
دوستو یاد رکھا ہے آپ ذہنہ دی سطح دے اتے لکھ گنو مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک میں ان دی ترجمانی ممبر دو تے بہ کے پیا کرے نا مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی منیندہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد او ایک ہے اوندا نہ کوئی ذات و شریک ہے تے نہ اوندا کوئی صفات و شریک ہے سبحان اللہ او ذات وچ بھی یکتا ہے او صفات وچ بھی یکتا ہے سبحان اللہ کائنات دے وچ کوئی ہستی ان دی برابری نہیں کر سکتی کہیں دی طاقت وچ کوئی نہیں کہیں دی طاقت وچ کوئی نہیں باقی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی اساں شان تے تعریف بیان کرندے ہیں ان دے متعلق اساں واضح عقیدہ کائنات کو دسیندے ہیں فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بعد از خدا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سبحان اللہ اسا کدا اپنے آقا نو رب دے نال نہیں کدا نہیں ملائے نہ عقیدہ ہے نہ سوچ ہے نہ کدا دل وچ کتھے وہم تے گمان تے خیال ہے پیا اسا اے عقیدہ رکھدے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف دا کوئی حد ادا نہیں کر سکدا اگر انہاں دی تعریف کرنی ہوے تاں اتنا عد ہے اگر خدا تو بعد سبحان اللہ اگر خدا تو بعد کوئی بزرگ تر ہستی ہے تو تھوڑے تے سارے آقا کریم دی ذات مبارک ہے سبحان اللہ یہ صاف تے ستھرا عقیدہ میں بڑے بابان کے دو حلال ممبر دے اتے بیٹھا دسا کہیں دے اتے تان نہیں کہیں دے اتے تشنیع نہیں کہیں کو تانا نہیں دیونا کہیں کو تکلیف نہیں دیونی لیکن میں کو آپ نے عقیدے دی وضاحت کرن دا حق حاصل ہے پیا میں کائنات نو اپنا سر اونچا کر کے دسا سکدا ہاں کائنات والو سن گنو مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت دا اگر سر جھکدا ہے تا رب دی بارگاہ دے وچ جھکدا ہے اساں عبادت دے لائق سمجھدے ہیں تو فقط اپنے مالک نو سمجھدے ہیں نہ پتھراں کو خدا سمجھدے ہیں نہ مندراں کو خدا سمجھدے ہیں نہ مزاراں کو خدا سمجھدے ہیں ہاں اللہ دے ولیاں دی شان تسلیم کریندے ہیں انہاں دے نال محبت بھی کریندے ہیں لیکن عبادت اپنے رب دی کریں سبحان اللہ حضرت مصطفیٰ شان اولیاء اللہ میرے مرشد کریم فرمائے نے سر ہے امانت سجنے دا مفتی فضل الرحمن بدیالوی ڈی آئی خان ڈیر اسماعیل خان پروہ سارے قاری رحمت اللہ حسنی صاحب بیٹھے نے بارہا انہوں نے زیارت کی ہے شاید آپ لوگ بھی انہوں کو جان دے ہو کہ او بندہ ہے جس کو صرف دیکھو تے خدا یاد آئے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے صورت ہوئے تو وہ اس انداز دی ہوئے کردار ہوئے تو اس انداز دا ہوئے آپ فرمیندے ہیں اے سر ہے امانت سجنے دا اے سر ہے امانت سجنے دا در در تے جھکایا نہیں بیندہ اے سر جھکنا ہے تو صرف ایک مالک دی بار کرتے کہیں دروازے تے سر نہیں جھکایا کہیں کو خدا نہیں مننا سوائے اس وحدہ لا شریک دے اسا کہے دی عبادت لے اسا کہے دے دروازے تے بن کے سر نہ چکیں دے میرا اہل سنت والجماعت الحمدللہ عقیدہ ہے پیا تے ترائے بنیادی عقیدے ہیں کتنے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت نبی پاک علیہ السلام دی رسالت نو تسلیم کرنا تے آپ دی شانہ تے عظمتہ کو تسلیم کرنا سبحان اللہ فقط زبان لال نہیں فقط اتلے ہوں نہیں یعنی مننا ہے تو دل کو محبت بھی کرنی ہے تو دل کو کرنی ہے اور فرمایا تریجا عقیدہ جڑا ہے عقیدہ آخرت یہ پہلے دو عقیدے تھا اور اگر کفار کو ڈٹھا بجے نا اے جڑے ہندو بھی ہیں نا اللہ دے ہومن دا انکار کوئی نہیں کرے دے میری گال یاد رکھا یہ تو پکی گال کرے سے اللہ دے ہومن دا انکار نہیں کرے وہ ادن اللہ ہی اللہ کو منیں دے انہیں وجود دا انکار نہیں کرے دے لیکن انہاں بھتے کو او آدھن اے او وڈا خدا ہے تے اے کیا ہے چھوٹے خدا ہے یعنی او وحدانیت نہیں منیں دے وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کرے دے وہ آدھے او بھی خدا ہے تے اے بھی کیا ہے
اے بھی خدا ہے میں کو بڑی تکلیف تھی ہے میرے دل دو تو وقت ضرب لگ ویندی ہے میں کو اس وقت افسوس تھیندا ہے کہ جل امت مسلمہ دا ایک فرد قرآن پڑھے تے قرآن پڑھ کے انہا غلط ترجمہ کر کے اللہ دے ولیاں دے مزارہ کو بتاں دے نال چلے میں معذرت دے نال ہاتھ جوڑ کے آدھا پیا اللہ دا نام صدقے صدقے ہی کو اس مجمع دے وچ ان پڑھ چٹا ان پڑھ جیڑا ایک دیوار مسیت نہ گیا ہوئے قرآن جائے پورا حفظ نہ کیتا ہوئے جائے وڈا علم نہ پڑھا ہوئے بکریاں چراون والے نو کھڑا کر پوچھ خدا کا زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سلام اہل سنت زندہ باد میرے دوستو اختلاف امت ختم کرو امت کو تکلیف نہ دیو اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں کوئی انہیں برابر کوئی نہیں ہندوؤں دا جڑا عقیدہ ہے سارے ہوتے مسلط نہ کرو ہندو دا عقیدہ ہے کہ وہ بھی خدا ہے تے اے بھی خدا ہے اسا اللہ دے ولیاں کو کدا خدا نہیں آکھا معاذ اللہ خدا ہی کوئی ہے عبادت دے لائق ہکا ہی ذات ہے پئی عبادت دے لائق فقط اللہ ہے اور ظاہر میں سوال پیدا تھی نہ پیا اسی کہ یار اسا کئی دفعہ ویندے ہیں مزاریں دے لوگ سجدہ پہ کرے پیدا تھی نہ پیا اسی میں ادھا جواب بھی دے چھو صدقے صدقے واہ 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 بھائی مزار دوتے سجدہ کرنا جائز ہے میرے گل پوچھ شوکت سیالوی گل پوچھ امام محمد رضا گل پوچھ پیر مہر علی شاہ گل پوچھ 14 صدیاں دے علماء گل جا کے پوچھ کیا کوئی ایک بندہ بھی ہے جڑا کھڑا ہو کے آکھے مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے سارے پیرہ گل پوچھ سارے سندیل شریف دے پیرہ میں دونوں گل پوچھے یار تو مزار کو سجدہ کر سکتے ہیں سارے بارو شریف دے پیر آمن تو انہاں کو پوچھو کیا مزار کو سجدہ کر سکتے ہیں تو سا اس نو جائز سمجھ دے وے مزار دے طواف نو جائز سمجھ دے وے کیا اس نو خانہ کعبہ سمجھ دے ہو آؤ اس منبر دوتے بابان کے دوہل اپنا مسلک کے بیان کرے رہا جڑا خدا سمجھ کے میری گال سمجھ آنے بھی سبحان اللہ ناراض تو نہیں ہوتی اللہ کی گال پہ شکر صدقے سبحان صدقے اللہ میں نے کہیں کو حالت تک گال بھی نہیں کی تھی ناراض بھی نہ تھی رہے فبان کے دو حلاف را عقیدہ پیا دسے نا جڑا مزار کو سجدہ کرے تے دل وچ ایک گال ہوے کہ ایک خدا ہے چٹا کافر بے ایمان سبحان اللہ بڑی ہے یار سبحان اللہ میرا میں دس صدقے سبحان میری اللہ جواب دا عقیدہ ہے زندہ باد بڑے بابان کے دو حل ممبر دوتے بیٹھ دسے نبی اگر خدا سمجھ کے چٹا بے ایمان تے چٹا کافر زندہ باد اور اگر آکھے کہ میں تعظیمن پیا کریں دا جی میں میں خدا نم سمجھدا والوی جائز کوئی نہیں بات بھی حرام ہے حرام ہے حرام ہے گال سمجھ آنی بھی سبحان اللہ والوی حرام ہے حرام ہے حرام ہے اے مسئلہ کیا لے سنت والجماعت بریلوی دا عقیدہ ہے تو میرے دوستو میں پیارا سینا ہم تریجا عقیدہ جڑا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے عقیدہ آخرت دے متعلق ہندو دا بھی اگر من کے پوچھے نا تو وہ بھی عقیدہ آخرت دے متعلق وہ یقین نہیں رکھتا وحدانیت کو من گن سے وحدانیت دے متعلق اس کو پوچھو جا کے کیا اللہ ہے اللہ ہے پہ یار جلے اللہ ہے تو وطینہ کو کیوں خدا منے دے انہاں بتاں دی کیوں عبادت کرنے انہاں کو کیوں سجدہ کرنے انہاں دے ہوتے کیوں نظر و نیاز کھڑا منیندہ ہے بتے دی تو او آکسی اللہ بھی ہے تو اے بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے تو اے بھی خدا ہے یعنی اللہ دے ہومن دا منکر کوئی نہیں صرف وحدانیت دا منکر ہے میں رسالت دا انہاں دا انکار تا ہے کافران دا مشرکین مکہ دا وہ اے منے دے ان کے رسول ہیں اللہ رسولیں کو بھیجے نہ رانے لیکن انہاں دا انکار اے ہے کہ تسا رسول نہیں بھیجے نبی پاک علیہ السلام دے متعلق آجان کہ تسا رسول نہیں بھیجے یعنی کچھ نہ کچھ انہاں دے ذہن دے بچے کونسیپٹ ایک چیز ذہن موجود ہے کہ خدا عقیدہ وحدانیت والا بھی عقیدہ رسالت والا بھی یعنی وہ کچھ جزیات دے منکر نظر پہ آندے ہن تریجا ہے عقیدہ آخرت عقیدہ آخرت دے متعلق کافر بالکل منکر ہن وادن کوئی آخرت نہیں ایو جہان ہے جی کمام نہیں کما گیا بھائی مانی کر دی میں کر گئے جلے مر ویسو
انہیں ڈٹھا کے مان کے پور آندے ہیں بندے کو جلے پور کے بلدے ہیں کئی دیوارے بعد جسم گل وے دے سڑ وے دے ہڈیاں وچ مٹی وڑ وے دی ہے وجود بالکل ختم تھی گیا صدیاں ہزاراں سال بیت گئے ہن کہندی طاقت ہے جڑا ای وجود کو اٹھاوے تے خلاق عالم دی بارگاہ دے وچوں مکی صورتاں ساری اٹھا کے پڑھو اون دے وچ مالک کائنات نے عقیدہ آخرت نو بیان فرمایا کافرو سن گنو میں خدا بھی ہے کہاں اے میرا محبوب میرا رسول ہے پیا تے آؤ عقیدہ آخرت سنو تساں آدھے کھڑے وے کنا کو کون زندہ کرے سے ورنہ یحیی الذی انشأہا اول مرہ مالک کائنات نے فرمایا کہ جنہیں کو پہلے پیدا کیتا ہے جلے کوئی نمونہ کوئی نہ ہے کوئی مثال کوئی نہ ہے کوئی ڈھانچہ کوئی نہ ہے کوئی سمجھ کوئی نہ ہے کوئی صورت کوئی نہ ہے کہ ایک مثال ہووے آج تیرے تے میرے سامنے ایک کار کھڑی ہے ان دی صورت نظر آنی پئی ہے ان دا ایک مکینک ہو سی اگر آنکھو ایو جائی بھی بڑا منی ہے تو وہ کوشش کر کے کو بڑا گن سی کیونکہ ان دی ایک صورت تے ایک مثال ہے پئی ورنہ انسان جلے تیری صورت ہی کوئی نہ ہے جلے تیرا نمونہ ہی کوئی نہ ہے جلے تیرا نقش ہی کوئی نہ ہے بھئی سر ای اتے رکھنے باہیں اتھا رکھنے ہیں زبان ایت رکھنی ہے آنکھ ایت رکھنی ہے اندہ بازو ایمیں بڑامنے ہیں سینہ ایمیں بڑامنا ہے اندے جسم دے بیچ تارہ اتنیاں رکھنیاں ہیں لکھا تے کروڑا دی دائداب دے بیچ اندے اندر خلیے رکھنے ہیں اندے بیچ ای انداز تے نظام بڑامنا ہے اندہ سار تے دھاڑ ایمیں جوڑنا ہے میدہ ای جاہتے رکھنا ہے فرمایا مالک کائنات نے جلے تیرا کوئی وجود کوئی نہ ہے تیری کوئی شے کوئی نہ ہے کوئی مادہ بھی کوئی نہ ہے کہ جانے لالو کو جوڑا بنجے میں مالک نے اس وقت تے کو بڑا چھوڑا ہے تے جیڑا مالک جلے نہ میں تے کو بڑامن تے طاقت رکھدا ہے مرن تو بعد بڑامنا تو سوکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرن تو بعد تے کو بڑامنا سوکھا ہے پیا ایک کیڑا ہے پیا اوکھا کہ تو آدھا بدا ہوں میں کہ کوئی مشکل کام ہے پیا تو مالک کائنات نے کیا فرمایا ارشاد فرمایا کہ وہ پیدا کر سکتا ہے وہ زندہ کر سکتا ہے طاقت رکھتا ہے جس نے پہلے تک پیدا کیتا ہے جلے تیرے پہلے وجود کوئی نہ ہے املے اگر وہ طاقت رکھ سکتا ہے تو ہون بھی اس مالک نے طاقت ہے پئی کہ وہ تک پیدا کر سکتا ہے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب فرمایا تو کتوں نکلے تو کتوں نکلے فرمایا تک پسلیاں دے وچوں نہیں کھڑا اے جا پسلیاں دے وچ کھڑا ہاں بس صلب فرمایا جڑی پیٹھ ہے پسلیاں دے وچ ماں دی طرف اشارہ ہویا صلب دے وچ باپ دی طرف اشارہ ہویا فرمایا تک کڈے میں صلب دے وچوں جتنا تیری ہڈیاں ہن تیرے لوتھڑے ہن تیرا گوشت ہے تیرے اعضاء ہن تیری صورتہ ہم کوئی مادہ موجود ہے پر میں صلب تو تک کٹھے میں مال کتھا رکھے میں پسلیاں دے بچ مال اون جا تو بھی تک باہر کٹ گی میں اگر میں مالک دا طاقت والا ہاں جلے تیرا مادہ کوئی نہ ہے تیرا وجود کوئی نہ ہے میں تک صلب دے وچوں کر سکدا تک پسلیاں دے باہر کر سکدا اگر تیرے مرن دے بعد مٹی تیرا وجود کھا گئی ہوے تو میں رب این شے تے طاقت رکھدا ہاں این مٹی تو بھی میں تیرا وجود دوبارہ پیدا کر سکدا سبحان اللہ یہ مالک کائنات نے عقیدہ آخرت بندیاں دے سامنے بیان کیا اور میں عقیدہ آخرت دا جڑا منکر ہے وہ کافر ہے اساں اپنے دل دے اوتے نظر مار کے دیکھنا ہے کیا عقیدہ آخرت این جاتے بھی بچے کے نہیں بچے سبحان اللہ ہم بالآخرت یوقنون جس بندے نو یاد ہوئے کہ میں مرنا ہے جس بندے نو یاد ہوئے کہ میں ایک نوار اپنے مالک دی بارگاہ دے وچ کھڑا تھی منا ہے جس بندے نو پتہ ہوئے کہ میں بھی قیامت دے کربلا دے 72 شاہ سوارن دے سامنے کھڑا ہو سا جس نو اعتماد ہوئے کہ نہیں قیامت دے میں اپنے آقا کریم دی بارگاہ دے وچ بن کے کھڑا ہو سا تے بل پستے نظر مار کے دیکھنے اپنے نام اعمال دو کیا ایدے کام چنگے کیتی کھڑے ہیں کہ انہاں دے سامنے جلے نام اعمال کھل سے مالک حکم پہ فرمیندہ ہو سی پڑھ آپ پڑھ تے نام اعمال پڑھ کے سنندہ کھڑا ہو سی اماں بھی کھڑی ہے بابا بھی کھڑے گراہ بھی کھڑے رشتہ دار بھی کھڑے آج میرے کل بھی کوئی غلطی ہو گئے تو میں پردہ پاک لک دا
میرے اما ابے دی گال تو بہت دور رہ گئی، میں کو تو ایڈا بھی حیا آندا ہے کہ یار ان لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں سٹیج تے باون والا بندہ، لیکن جلے بھی قیامت دے مالک کے پردے کھولی کھڑا اکسی پڑھ ایک راہ دس سونا کہ اونی بھار رب ایبان دے پردے پاچ سبحان اللہ ایک راہ دس سونا کہ جڑی آتی قیامت دے ایبی تو سارے ہیں، ایبی تو سارے ہیں، ایبی سارے ہیں، مجرم بھی سارے ہیں، خطاکار بھی سارے ہیں، پڑھنا بھی ہے، ایک رستہ ہے پیا، ایک رستہ ہے پیا، فرمایا کہ جڑا مسلمان دا عیب دیکھے نہیں پہنچو، جڑا مسلمان دا عیب دیکھے، مسلمان دا گناہ دیکھے، مسلمان دا گناہ دیکھ کے من ساتا رہو، جڑا شخص کو چھپاوے جا انہیں ہوتے پردہ چپاوے، اعلان نہ کرے، چوکہ دے من کے نہ دساوے، لوگاں دے وچ گالی نہ کرن دا ودا راوے، ساترہ اللہ یوم القیامتی، فرمایا دی یہ دنیا وچ میرے بندے دے ایبان دے پردے پا چھڑے سی، دی قیامت دے میں رب این دے ایبان دے پردے پا چھڑے سی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر یار اہل سنت جماعت عالم زندہ باد میرے دوستو میں جڑا پیغام تو آنے ذہنہ تک پہنچاونا چاہتا ہاں، اپنے دل دی تختی دوتے تحریر کر، کائنات دے وچ کوئی ایدہ پیار والا، کوئی ایدہ محبت والا رب دی چاہی بھی نافرمانی میں کھڑا کرے نا، میں بابے دی نافرمانی کرا دے بابا چپ بند، میرا بابا کئی ویلے میرے رشتہ داروں کو بن کے دسے سی یار دیکھ عالم بھی ہے تے کو حیا نہیں آتا، اکسی نہیں اے مفتی بھی بڑا بدے تے کو حیا کوئی نہیں، تُسا ہو سو تُسا اپنے بابے دی نافرمانی کرو، بابا چپ رہے ویسے کہیں ویلے کتھائی دسیں دے، کہیں ویلے کتھائی دسیں سی، اماں دی جلے بار بار نافرمانی کریں دے ہیں، کہیں ویلے کتھائی دسیں دے، کتھائی ویلے کہیں دسیں دے، جلے میں اپنے رب دی نافرمانی کی تھی، میں غلطی کر کھڑا ہاں، مالک چاہے ہاتھ پردے ہٹا چھوڑے آکے دیکھو کتنا گندہ ہے، کتنا گندہ ہے، روٹی میری کھان دے، رزق میرا کھان دے، صاحب میرے حکم دے نال ساری دھرتی میں بڑے کھڑا، باقی میری نافرمانی کریں دے، رب چاہے ہاتھ پردے ہٹا چھوڑیں دا ہے، آپ بھی پردے پہ دے، کوئی دیکھ گنے تا دے، تو بھی پردے گولے کائنات اس کوئی ایڈا پیار کوئی ایڈی محبت والا یار ہو بھی، رشتہ دار ہو بھی، دوست ہو بھی، تعلق والا ہو بھی، جہنے نال تو زیادتی بھی کریں، جہنے نافرمانی بھی کریں، جہنے نال تیرا تعلق بھی خراب کیا تھی نہ ہوئے، مالوی ہو تیرے عیبان تے پردے پاوے، تے دوچھے کو بھی آکے تو بھی پردے پا، اگر تے پردے پاتے تو تے کو جزا دے سا، وہ مالک کے کرم والا ہے، محبت والا ہے، آخری بندے تک اپنے دل دی تختی دے، اس فقیر کا پیغام لکھ کے بن، یاد رکھے ساری کائنات چھان کے دیکھیں، کوئی کائنات وچ تیرے تے میرے نال اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا تیرے تے میرا مالک تیرے میں نہ پیار سبحان اللہ اینا پیار کرن والا رب ہوئے تے بات بھی سجدہ نہ کروں چھاندی نہیں اینا پیار کرن والا رب ہوئے تے بال بھی تعلق تروڑ کی پسلے ہاتھ کھڑو گال چھاندی نہیں اٹھیڑی سہیلی اڑی مستن بیلی اگاں چھیر سمڑ دا بے لڑائی اتھا سینگیاں نال نحال ہوئے اگاں بنجنا محض اکیل لڑائی اٹھی گنوا گھنڈاج پڑا تیری شادی دا جنج میں لڑائی غلام فریدہ بل بلن نہ سن پہ کڑے گھر والا سخت مرے لڑائی دعا کر دے خلا کے عالم دی بارگاہ دے وچ خلا کے عالم سارے بھائی مرحوم باغلی دی قبر تے کروڑ رحمت نازل فرما